یہ اسی تواڈے کول انصاف دی گل کر رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ میں کوئی سیاسی گفتگو کر رہا، میں تواڈے نال دین دی گفتگو او کر رہا جہاں پوچھ ہونی قبر یہ نہیں پوچھا جانا تو ووٹ فلانے نو دتا سی کہ نہیں، تیرا پیو کہو جہ سی، تیری ماں کہو جہ سی، تو کوٹھی بنائی سی کہ نہیں، پتر دا ویاہ کر کے آیا کہ نہیں، پلازا بنایا سی کہ نہیں، کتنے حج کر کے آیا، عمرے کتنے کیتے نو، اے نہیں سوال ہونا قبر وچ ہونا ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اے دس اس نبی نے کی وفا کیتی ہے۔ جی حضور نے رخ انور دوسری طرف پھیر لیا، میری ختم نبوت تے حملہ ہویا تے تیرے کو ٹائم بھی کوئی نہیں سی، بلکہ جنہاں پیرا دیتا ہے تو انہاں تے بھی تانو تشنیع کردا سی کہ جی وہ کیوں گئے، اور اسی روٹی کھان گئے سی، سانو لاہور روٹی نہیں سی لبدی، اسی فیض آباد روٹی منگن گئے سی، ساڑھے حلوے حلوہ جڑا نا وہ کم ہو گئے سی، حلوہ نہیں سی سانو لبدا لاہور، زرداری دا پٹھا کہنا مولوی کے حلوے کو خطرہ ہے، میں کہا جلیا، اور آج بھی وہ بدیو زمان بھٹی صاحب منو آئے تو کہنے لگے اسی ایک دن 24 گھنٹے دا حساب لایا بھائی اسی فیض آباد کتنی نعمتاں کھادیاں، تو وہ کہندے سن 52 قسم دے کھانے کھا دینا سی، ساڑھے حلوے تو حلوے جلے، حلوہ ساڑھا انگریز نہیں بند کر سکیا، تسی کون ہوندے ہو ساڑھے حلوے بند کرنا، اسی مڑ کے پتر حلوہ ہی کھاندے نا، شراباں تو نہیں نہ پیندے، موتر تو نہیں نہ پیندے، شراب اور پیشاب میں تو اسلام میں کوئی فرق نہیں، مطلب اپنا موتر بوتل پجا کے پی لوے یا شراب پی لوے گل تو ایک ہی ہے، اسلام میں انہاں دو چیزاں دا کوئی فرق کوئی نہیں، اسی مڑ کے مہنگائی بھی ہو گئی نا تو ڈالٹا گھیو پا کے تے حلوہ کھا لواں گے لیکن موتر تو نہیں نہ پیندے اسی، ساڑھنا گلہ کر دو، اسی دین دی گل کرنا چھڑ دئیے، بیانیت تسی سانو تقریراں دسنیاں، تقریراں ساڑھے آقا و مولا فرما گئے، سنو جی خطبہ حجت الوداع، ساڑھا بیانیہ رسول اللہ فرما گئے، میری امت دے علماء نے کیڑا بیانیہ بیان کرنا ہے، ٹرمپ بیانیہ اپنے پادریاں نو دے وے، مودی اپنے انہاں جناب دے وے انہاں نو جے انہاں مذہبی رہنماون، سکھ اپنے نو دے ون، ساڑھا بیانیہ سانو رسول اللہ دے گئے کہ قیامت تک میری امت دے علماء نے کیڑی گفتگو کرنی۔ ہاں جی لو جی خطبہ حجت الوداع سنو، 1,24,000 صحابہ اتھے موجود سن، اے خطبہ جڑا میرے آقا و مولا نے پڑھا، فرمایا یا ایھا الناس انی لا ارانی و ایاکم نجتمع فی ھذا المجلس ابدا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا وستلقون ربکم فیسألکم عن اعمالکم الا فلا ترجعوا بعدی ضلالا یضرب بعضکم رقاب بعض الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع ودماء الجاہلیت موضوعۃ ان اول من ادوا من دماء آدم ابن الربیعۃ ابن الحارث کان مسترضعا فی بنی سعد فقتلہ زین وربا الجاہلیت موضوع واول ربا ادوا ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فانہ موضوع کلہ فاتقوا اللہ فی النساء فانکم اخذتموہن بامان اللہ واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ ولکم علیہن اللہ یوتئن فروشکم احدا تکرہونہ فإن فعلن ذلك فاضربوہن ضربا غیر مبرج ولکم علیہن رزقہن وکسوتہن بالمعروف وقد ترکتم فیکم ما لم تضلوا ان اعتصمتم بہ کتاب اللہ ایھا الناس لا نبی بعدی ولا امت بعدکم الا فاعبدوا ربکم وصلوا خمسکم وصوموا شہرکم وآتوا زکاة اموالکم طیبۃ بها انفسکم وحجوا بیت ربکم وآتوا ولاة امرکم تدخلوا جنت ربکم وانتم تسألون فماذا انتم قائلون قالوا نشهد انک قد بلغت وادیت ونصحت فقال بإصبع السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد 3 مرات ألا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعد من يبلغه أن يكون أوعى من بعد من سمعه ألا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا فضل لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر كلكم من بني آدم وآدم من تراب۔ اے خطبہ اے پوری کائنات دا حضور نظام دے گئے، آج ان کو سمجھ ہی کوئی نہیں، اے تو میں ترجمے واسطے کم از کم 10 گھنٹے چاہیے نہیں دی تشریح واسطے، پڑھنی کلو واللہ بھی نہ آوے تو بندہ دین دیاں بہ کے ٹی ویاں تے گلاں کرے، اے تو حضور دا ایک خطبہ ہے، میں بہت سارے حضور دے خطبے یاد ہیں، اور میں وہ یاد ہی نہیں، میں انہاں دے ترجمے بھی آندے ہیں، انہاں دیاں تشریحاں بھی آندیاں، آج
بچے نو تے ABC تو سا پڑھائی تے کلمے بھی بچے نو نہ پڑھائے. جس دین واسطے رسول اللہ پتھر اپنے پیٹ مبارک تے دو بننے. تسی تے میں آج دین دا کی کر رہے ہیں. پاکستان وچ ممتاز قادری روزے دی حالت پھٹے لگیا, قوم دو رائے دا شکار ہو گئی. جے ممتاز قانون ہاتھ چ لیا تے علم الدین بھی لیا. اے لیٹیا بابا نال, اے علم الدین بھی قانون ہاتھ چ انگریزاں دا لیا. انگریزاں دے سلطنت تے سورج بھی نہیں سی غروب ہوندا. اے تے بیچارے انہاں دے غلام ہن, لیکن علم الدین دا مقدمہ لڑن قائد اعظم آئے تے بلایا اقبال نے. تے قائد اعظم فلیٹی ہوٹل اج بھی وہ کمرہ محفوظ ہے جہدے قائد اعظم آ کے ٹھہرے 14 جون 1929. سویرے قائد اعظم اگے تے اقبال فائل چکی ہوئی پیچھے. ادھا پاکستان اس دن بن گیا سی. لوگاں کہتے لبرلن. جب قائد اعظم جا کے ہائی کورٹ پیش ہوئے تے جج سی کافر, انہیں آئیں بائیں شائیں کی تھی. قائد اعظم سدھے ہو گیا, فرمایا ججا تانوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کتنا ہے, گلاں کر رہا تو. آج وہ ساری تاریخ اسی مسخ کر دئیے کیونکہ یہود و نصارہ ساڈے تے نہیں راضی. اسی پورا قرآن و حدیث ایک طرف رکھ دئیے کہ ٹرمپ جو کہتا ہے وہ ہم نے, حکمران جو ہمارے غلامی کا حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ مارا. پہلے تو مانتے نہیں تھے, مانا تو کہا نہیں جی کلرکوں کی غلطی ہو گئی. اے بڈھے بزرگ بھی تسی بیٹھے ہو جی, اپنے پیو نو کدی کوئی بولیا, اپنی ماں نو؟ اے حضور دے ختم نبوت بھول گئے. اے تے کھوتے بھی نہیں بولے. میرے آقا جس گدے ہوتے سوار ہوندے سن نا حضرت یافور, او یہودی دی ملکیت سی. جدوں حضور دی ملکیت چاہے نا تے میرے آقا نے پوچھا تیری نسل اگے چلنی؟ تے پتہ ہے کو گدے نے کی عرض کی تھی؟ حضرت یافور میں کہہ رہا عرض کی تھی حضور جس یہودی دی میں ملکیت سی نا جنہ گدے دی نسل جو میں وہاں تے 60 نبی سوار ہوئے. تے یا رسول اللہ جس یہودی دی میں ملکیت سی انہیں 1000 واری میرے کنڈ ہوتے چڑھن دی کوشش کی تھی. ہر واری میں انہوں پرت کے تھلے سٹیا. میں کہا میری کنڈ ہوتے خاتم النبیین سوار. اجے تا حضور قلعے تک یہودی دے بدے ہوئے سی. ہاں جی تے یہودی دے قلعے ہوتے کھوتا بدے سی. تے کھوتے جتنی بھی غیرت نہ ہوئے ختم نبوت دے بارے تے کہے جی میں عاشق رسول ہاں. سانو بھی دسو نا عشق رسول کیڑا ہے جہدے جناب موسیٰ رسالت بھی نہ ہوئے, ختم نبوت بھی نہ ہوئے, مسجداں دے سپیکر بھی نہ ہون, قرآن و حدیث بھی نصاب وچوں کٹ دیتا جائے, تے مرزائی بھی بہن برا ہون حکمراناں دے, تے جناب بھگوان تے اللہ ایک ہی ہوئے مندرن جا کے کہے کہ عارضی جہی لکیر ہے اے تے ختم ہو جائے گی. میں کہا اقبال دی قبر تے جاؤ, قائد اعظم دی قبر تے جاؤ جی تسی لکھاں بندے کیوں شہید کروائے سن اور لکھاں گھر کیوں جڑوائے جی عارضی جہی لکیر ہی بنانی سی. اے گلاں کرن تو بعد تسی مڑ کے کہندے ہو مولوی ایسے ہے. مولوی تو آپ کی ایمان کی حفاظت کر رہے ہیں. توجہ جی, کھوتے جتنی بندے غیرت کہندے نہیں وہ بھی عاشق رسول ہیں. میں کو گدے نے عرض کی تھی حضور میں نے وہ کٹدا بھی سی, بھکھا بھی رکھدا سی. کھوتا ایک باری نہیں بھولیا چلو یار میں گھا جو پاندا روز تے چلو آج میری کنڈ ہوتے سوار ہو جا. کھوتا نہیں بھولیا ایک باری بھی. تے 300 جا کے اسمبلی جو حضور دی ختم نبوت بھول گئے. پھر سانو کہنے جی مولا ہلکی بات کرو. ہلکی تب ہوتی ہے جب میں رویا جی میں نو گھسیٹ کے لے گئے, میں نو ہتھکڑیاں اندر بھی لائی رکھیاں, میں نو ویسے نال ویل چیئر نہ بھی بدھی رکھیا تے میں تواڈے سامنے ہس رہا. ہاں جی میں نو بالکل کمرے چ بھی علیحدہ, میں باہروں بندہ لے گئے سی جیل بھائی میری خدمت کرے گا, او بندہ بھی علیحدہ کر دیتا تے راتی روے گا اٹھ کے چیخے گا. میں نو بستر ہو جا دیتا جے دوروں بدبو آندی سی. میں پھر ایو جی چادر سی اودے ستا رہا. ٹھنڈی 22 جنوری دی رات ہوئے تو بندہ سہ سکنا باہروں سلاخاں جو ٹھنڈی ہوا آ رہی ہوئے, لیکن میں بڑے تسلی نال ستا. میں کہا جنہاں دا اسی کام کر رہے ہیں اگر وہ راضی ہیں کہ مولی خاتم اتھے مرے تے اور چاہیے دے دیتا. لیکن میری قسمت نہیں سی. میں تو دل سی بھائی میرا جنازہ جیل وچ اٹھے مزہ آئے گا, لیکن میری قسمت شاید نہیں سی میرا جنازہ. میں اتھے بھی بڑی کوشش کی تھی شہید ہون دی. میں ہاں جی نہیں کس واسطے اسی کی کرنا ہے نا زندگیاں نو یار. صحابہ اپنی جانا 1200 صحابہ جنگ یمامہ شہید ہو گئے ختم نبوت دی خاطر. 1200 صحابہ شہید ہوئے. پوری امت مل کے اس گرد راہ نو نہیں پہنچ سکتی جتھے صحابہ چلن, مٹی دا مقابلہ نہیں کر سکتی. صحابہ جتھے پیر رکھے وہ 1200 شہید ہو گئے. تے جڑے زخمی ہوئے ہزاراں صحابہ شدید زخمی ہو گئے سن. ام عمارہ جنگ یمامہ موجود سن, واپس آئیاں ہاتھ کٹوا کے ختم نبوت دی خاطر. ساڑیاں کیڑیاں ماما ہوئیاں پترا باہر نہ نکلی, حالات نہیں ٹھیک. ایتھے جلے کتے بھی حضور نو نہ بولے تے اسمبلیاں دے ممبر بہ کے ختم نبوت بھول گئے. تے پھر تسی کہندے ہو نہیں جی مولانا صاحب تو بڑی سخت بات کرتے ہیں. تے جلے کتے بھی حضور نو نہیں بولے. اے دریائے دجلہ نو حضرت سعد کیا جاندا اسی کون ہاں؟ انہاں کہا کون ہو؟ انہاں کہا محمد عربی دے غلام پار جانا ہے. دریائے دجلہ لمحہ پہ گیا.
ਦਰਿਆਏ ਦਜਲਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੰਮਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੀ ਲੰਮਾ ਕਿੰਜ ਪੈ ਗਿਆ? ਸਾਹਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਾਣੀ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੈਰ ਵੀ ਗਿੱਲੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਦਰਿਆ ਵੀ ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਜਾਣਨ। حضرت سفینہ تے حملہ خاور ہو گیا شیر تے آپ نے فرمایا یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ، فرمایا جاندا میں محمد عربی دا غلام ہاں۔ تے شیر پیراں وچ ڈے پیا، انہاں کہا جناب جنہاں دا نام تسی لیا اسی انہاں نوں جاننے ہیں۔ دریا تسی تے مدینہ پاک رہندے ہو، اود پہاڑ 3 میل ہے، میرے آقا فرماندے سن ھذا جبل یحبنا ونحبہ، فرمایا یہ ایسا پہاڑ ہے ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اے اپنے آپ نو بدلو، اے کسی نے کوئی کام لینے آنا۔ جیڑی قوم ایک گلی دے سمجھ دی کہ گلی میری بنی تے ختم نبوت دا مسئلہ نہ سمجھی، انہیں حضور نو کی منیا؟ انہیں کہا جی ساڑھا جڑا نا محلے دے او گلی بنان والی سی تے فلانے بنا دیتی، میں پرچی انہوں دینی۔ تے ایویں جھوٹ مار کے نہ نعرے لائے کرو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ جو رسول اللہ کے نام پر پرچی نہ دے سکا اس نے حضور کے نام پر جان کیا دینی تھی؟ ہاں جی کیا جانا جھوٹ بات اے جھوٹ نہ ہوتے کوئی نہ چل دی گل۔ میں حضرت جی اے حدیث پاک پڑھ کے خود رک جانا کہ 5 ٹائم بندہ حضور دے پیچھے نماز پڑھے تے پھر منافق کیویں رہے؟ اے حدیث پڑھ کے نا میں اپنے بہت ہل جانا، 5 ٹائم بندہ حضور دا دیدار کرے تے پھر منافق رہے۔ اس گل تو بندہ سوچ لو کہ پھر ایمان کس شے دا نام ہے؟ ایمان صرف اتنی بات دا نام ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تے، بس حضور نال پیار کرنا ہے تے بغیر سوچے انے واہ، ہاں جی انے واہ حضور نال پیار کرنا ہے۔ جے تانوں کسی نے کہہ دیتا نا کسی نے یہ جھلا ہے تو پھر سمجھ لانا اج تہاڈی حاضری لگی۔ ہاں جیڑا سنجیدہ بندے دا اوتھے کم ہی کوئی نہیں۔ اے مولوی میرے جا ایک مولوی 2 لفظ پڑھ کے انچی ٹیپ لے کے مولوی بیچار انہاں دسنا ہے حضور دی شان، تیرے در کا درباں ہے جبریل اعظم، تیرا مدح خاں ہر نبی و ولی ہے، اے بے تاب جس کے لیے عرش اعظم، یس راہ روے لا مکان کی گلی ہے، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اور صبا ہے مجھے سرسر دشت طیبہ، اسی سے کلی میرے دل کی کھلی ہے۔ اے بچے نے اتنا پیسہ خرچ کیتا، پیر صاحب آئے، تسی آئے بیٹھے ہو، میں آیا بیٹھا، دن بھی جاگدا رہا، راتی بھی، ساری رات بھی جاگدا رہا۔ میں سویرے 8:15 بجے ستا، کئی مہینے تو انجے میں راتی نہیں سوندا، بندے آ گئے جی، اے ملن والے آ گئے، اتھوں آ گئے جی، اتھوں آ گئے جی، تقریر تے گیا جی، کئی مہینے ہو گئے رات دا مینوں سمنا نصیب نہیں۔ پھر بھی میں تواڈے سامنے آیا بیٹھا، ہن بھی مینوں کوئی کہے گا نا حضور دی عزت واسطے پشاور جانا ہے تے میں گڈی بہ جانا، چلیے مار تینجی بھی جانا، اعلان ہونا ہے مولوی خادم مر گیا۔ غازی علم الدین دی ماں آخری واری ملن گئی نا میاں والی جیل تے رو پئی، انہیں کہا سی رو کے جڑا ملے گا میں ملنا کوئی نہیں۔ غازی علم الدین اپنی ماں نو بڑی وڈی گل، انہیں کہا ماں تو جھلی ہے، بہت سارے ماما دے پتر جمدے مر گئے انہیں، کوئی تپ چڑے مر گئے انہیں، کوئی سپ لڑے مر گئے انہیں، تو کتنی خوش نصیب ہے کہ تیرا پتر حضور دی عزت تے جان دے کے جا رہا ہے۔ توجہ جی میں گل مکان لگا۔ علم الدین نو جدو قبر وچ رکھیا نا علامہ اقبال کلندر لاہوری، سید حبیب شاہ اور پیر سید دیدار علی شاہ صاحب، انہاں وڈے وڈے لوگاں جدو قبر وچ رکھیا نا، علامہ اقبال کیا تسی باہر نکلو میں علم الدین نال ایک گل کرنی۔ علم الدین دے کفن دے بند کھولے تے این جھک گیا اقبال، انہیں کہا علم الدین اور میں تیری وصیت پوری کیتی، انگریزاں تینوں لاوارساں دے قبرستان دفن کیتا میاں والی، تے میں شخصی ضمانت انگریز گورنر لاہور نو دتی کہ لاہور وچ ہندو مسلم فساد ہویا تو تسی مینوں دے بدلے مار دینا، لیکن عاشق رسول دی وصیت ہے دا جنازہ لاہور آن دے۔ کہنے لگا میں تیری وصیت پوری کیتی، میں تیرا جنازہ لاہور لے آیا، تے ہن میری بھی ایک وصیت ہے جدو حضور تشریف لے آن تو میرا سلام ضرور دے۔ بس اتنی بات ہے۔ پھر پتہ ہے نا چھاڑ مار کے اقبال باہر نکلیا، اقبال وہ راز دسیا نہیں سی، اصل ہویا کہ اقبال نے علم الدین نے اقبال نو کیا نکل تے صحیح نہ حضور آن بھی تے صحیح نہ، تو کی کرنا؟ وہ چھاڑ مار کے جدو باہر آیا تو پھر پیر سید جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ نپ کے کہنے لگا او شاہ جی اسی تے گلہ ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا منڈا بازی لے گیا۔ یہی بازی سی کی محمد سے بس حضور دا دین لیاؤ دیاؤ، تاکہ قیامت والے دن کوئی شرمندگی نہ بنے کہ رسول اللہ نو تو پتھر پون تے تسی ایک پرچی بھی حضور دے دین نو نہ دے سکتے۔
دیکھو دیکھو کون آیا، آیا آیا دین آیا، آیا